اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کے دن کا آغاز اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس رسول کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز فنا ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام کی تمام کائنات فرشتوں سمیت فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی مخلوق باقی نہ ہوگی۔ اس طرح کائنات کے فنا ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ تاریکی اور سناٹے میں گزر جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب نہ دن ہوگا، نہ رات ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ زمین و آسمان ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے، اور نہ ہی کائنات کی کوئی چیز موجود ہوگی۔ اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی، اور ہر طرف تاریکی اور ہی کا کوئی وقت کی قید ہوگی۔ اس وقت ہر طرف تاریکی اور سناٹا ہوگا۔ کائنات کے فنا ہونے کے بعد یہ تاریکی اور سناٹا کتنی دیر تک رہے گا، لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان، تمام جنات اور دیگر مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور تمام تر حیوانات دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تمام انسانوں اور دیگر مخلوقات کو صرف ایک ہی منزل کی طرف جانا ہوگا، اور وہ میدان حشر ہے۔ وہاں پہنچ کر تمام مخلوقات کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پیارے دوستوں، انسانوں کے حساب و کتاب کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے دن جانوروں کا حساب و کتاب کیسے ہوگا، اور جانوروں سے حساب و کتاب کیوں لیا جائے گا، جبکہ جانور اعمال کے مکلف نہیں۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس مخلوق کا حساب و کتاب ہوگا وہ کون سی مخلوق ہوگی، اور کس جرم کے بارے میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ اور جب قیامت کے دن جانوروں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام جانور کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہیں اور بھیج دے گا، اور وہ کون کون سے جانور ہیں جو ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا، اس دن کافر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، اور کاش ہم مٹی ہوتے، لیکن اس دن کا پچھتاوا کسی کام کا نہ آئے گا۔ اس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ پیارے دوستوں، جب تمام تر مخلوقات دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان حشر میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے انسان اور جنات، دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طرف وہ گروہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمانبردار اور نیک لوگ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نافرمان اور کافر لوگ ہوں گے۔ اس طرح جب تمام انسانوں اور جنات دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا، اور سب سے پہلے تمام انسانوں کے سامنے جو کہ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہوں گے، اسی وقت ان کے سامنے جانوروں کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کو اعمال کا مکلف نہیں بنایا، اور تمام جانور شریعت کے پابند نہیں، تو اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حساب و کتاب کیوں لے گا؟ تو اس کے متعلق روایات میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے ان سے پہلے جانوروں کا حساب و کتاب اس وجہ سے لے گا تاکہ ہر ایک کو انصاف مل سکے۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اس کو اس کے ظلم کا بدلہ مل جائے، اور دوسری وجہ یہ کہ تمام انسانوں کے جانوروں کا حساب و کتاب ہونا انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس جھگڑے کا فیصلہ کیا جائے گا وہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں سے ایک بکری سینگ والی ہوگی اور دوسری بکری بغیر سینگ والی ہوگی۔ چونکہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اور پھر ظلم کیا ہوگا، تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ لگائے گا اور حکم فرمائے گا کہ تم اس پہ اپنا بدلہ لے لو۔ چنانچہ بغیر سینگ والی بکری اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے لے گی، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے درمیان انصاف کرے گا۔ پیارے دوستوں،
اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے جس جرم کا فیصلہ فرمائیں گے وہ ظلم کا ہے۔ ایک بکری نے دوسری بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں اور جنات کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر دے گا اور جب جانوروں کی یہ تقسیم دیکھیں گے تو بلند آواز سے کہیں گے کہ اے اولاد آدم، سب سے تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں آپ کی طرح نہ بنایا، نہ ہم جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہم جہنم سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی اس دن جانور اس بات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن اے اولاد آدم، تم آج دو حصوں میں تقسیم ہو، تمہارے لیے یا تو کامیابی ہے یا پھر ناکامی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں حق والوں کے حق ضرور ادا کرنا ہوں گے، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب روز قیامت تمام جانوروں کے درمیان حساب و کتاب ہو جائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا، ہر مظلوم جانور کو جب اس کے ظلم کا بدلہ مل چکا ہوگا تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کو حکم فرمائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تمام جانور مٹی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، جنت میں وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں اور نیک بندوں کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ جانور ایسے ہوں گے جو جانور ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستوں، جو وہ جانور جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے بھی جنت میں جائے گی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی جنت میں جائے گی، اور حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا۔ اور سب سے مشہور جس جانور کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اصحاب کہف کا کتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا ذکر بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن یہ جنت میں کس شکل و صورت میں جائیں گے یا کس حال میں جائیں گے اس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنا خصوصی رحم و کرم پر نازل فرمائے۔ آمین۔